امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کے درمیان تو بہت فاصلے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد دیگر عشرہ مبشرہ ہیں، پھر اس کے بعد غزوہ بدر والے ہیں، پھر اس کے بعد غزوہ احد والے ہیں، پھر اس کے بعد صلح حدیبیہ والے ہیں، پھر فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان، پھر جا کے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم المعصومین۔ سامعین و معززین، پچھلے دنوں دعوت اسلامی سے تعلق رکھنے والے مفتی محمد حسان عطاری صاحب آپ کے فیس بک پیج سے ایک ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے اور اس پر پھر منہاجی جو ہیں وہ ایک عجیب سی سازش رچتے ہیں، اور وہ ہمارے سامنے پیش بھی کیا گیا کہ اصل میں ویڈیو پر جو ٹائٹلز ہوتے ہیں اور جو اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، اور پھر اس کی جو ہے وہ اسکرین شاٹ لے کے، اس کی پکچر لے کے، تو اس پر پھر یعنی اس کو چینج کیا جاتا ہے فتنہ فساد پھیلانے کے لیے، صرف اور صرف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بغض میں۔ اور ایک جو بڑا منہاجی ہے یعنی جو اکثر ہمیں زبان درازی کرتا ہوا نظر آتا ہے، مہتاب اظہر راجپوت، اس کے فیس بک پیج سے پھر وہ اپلوڈ ہوتی ہے اور وہاں پر لکھا جاتا ہے کہ مولانا الیاس اتار قادری صاحب یہ افضل ہے یا یزید افضل ہے، یعنی یہ پھر بنا کے آگے پیش کیا جاتا ہے معاذ اللہ۔ اور پھر آگے جو بھی پروپیگنڈا کیا گیا میں اس کی انشاءاللہ آگے وضاحت کروں گا مختصر سے ٹائم میں۔ اب جو ہے وہ اہل سنت و جماعت پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے برابر لاتے ہیں یا پھر ان سے اوپر جو ہے ان کو لے جاتے ہیں۔ تو اس کی انہوں نے اہل سنت کی نمائندگی کرتے ہوئے اس کا جواب دیا کہ ایسا بالکل نہیں ہے، ہم وہی بات کرتے ہیں جو امام اہل سنت اعلی حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کی، اور ان کا وہی مسلک اور ان کا وہی مذہب ہے کہ جو 14 صدیوں میں ائمہ اہل سنت کا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروڑ ہاتھ درجات میں اوپر درجہ ہے حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا۔ بالکل بھی ہم جو ہے وہ ان کے برابر لانا، ان سے اوپر لانا دور کی بات، برابر لانا دور کی بات، ہم قریب کا بھی ان کا درجہ نہیں سمجھتے۔ تو یہ مفتی محمد حسان عطاری صاحب اہل سنت کی جو ہے وہ نمائندگی کرتے ہوئے یہ واضح پیغام دے رہے تھے جو اہل سنت پر الزامات لگاتے ہیں۔ اب منہاجیوں کی طرف سے کیا پروپیگنڈا کیا گیا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب دیکھیے، ایک پوسٹ یہ ہے کہ جو مفتی حسان عطاری صاحب، اور ان کا پیج بھی فیس بک پہ موجود ہے، آپ جا کے وزٹ کر سکتے ہیں، مفتی محمد حسان عطاری، یہ ان کے پیج کا نام ہے، آپ جا کے دیکھیں، وہاں پر ویڈیو موجود ہے جہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے وہاں پر لکھا ہوا ہے مولا کائنات مولا مشکل کشا شیر خدا امیر المؤمنین سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، یہ لکھا ہوا ہے، اور دوسری طرف لکھا ہے امیر المؤمنین حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب امیر المومنین تو بخاری شریف کے اندر خود جو ہے حضرت ابن عباس کے سامنے کہا گیا ہے، اور وہ ہم دلائل پیش کر چکے ہیں، میں ابھی آپ کے سامنے کچھ چیزیں پیش کروں گا۔ تو بہرحال اب جو ہے انہوں نے کیا پروپیگنڈا کیا، اس مہتاب راجپوت نے، جس کی یہ عادت بن چکی ہے اپنے قائد، جس طرح وہ 2 نمبری کرتا ہے اس طرح یہ بھی 2 نمبری کرتے ہیں، یہی کچھ انہوں نے اپنے قائد سے سیکھا۔ اب اس نے کیا کیا کہ پوسٹ کو بدلا اور پکچر لے کے اس پوسٹ پر کیا لکھا یہ میں آپ کے سامنے وہ بھی واضح کر رہا ہوں۔ دیکھیے، ایک طرف وہ پوسٹ ہے کہ جہاں لکھا ہوا ہے باقاعدہ، اور وہ موجود ہے، آج بھی ویڈیو موجود ہے، کہ جس کے اوپر مولا کائنات مولا مشکل کشا شیر خدا حضرت سیدنا امیر المومنین علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم یہ لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کیا کیا، یہ سارے ٹائٹلز مٹا کے صرف لکھا حضرت علی رضی اللہ عنہ، یعنی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی جگہ رضی اللہ عنہ لکھا، اور اوپر جو مولا کائنات اور وہ سارے ٹائٹلز لکھے ہوئے تھے اس کو مٹا کے وہاں پر صرف حضرت لکھ دیا، اور دوسری طرف حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا، یعنی یہ عوام کے سامنے لائے، اور پھر ہمیں جو ہے کچھ لوگوں کا، عوامی جو بندے ہوتے ہیں ان کی طرف سے پوسٹ بھی سینڈ کیے گئے۔ دیکھو یہ دعوت اسلامی والے کیا کر رہے ہیں کہ ایک طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام لکھا ہے تو وہاں نہ مولا لکھا، کچھ بھی نہیں لکھا، وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے، اور دوسری طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سیدنا کا لفظ بھی لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ان کا پروپیگنڈا تھا جو انہوں نے کیا۔ اب میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس نے آگے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم بھی پھر یہ کہتے ہیں کہ مولانا الیاس اتار قادری رضوی دامت برکات ملال کے وہ افضل ہیں یا یزید افضل ہے، اور ہم افضلیت تو الیاس قادری صاحب کی ثابت کریں گے، لیکن یہ کیا ہوا، یعنی اس طرح کا عجیب سی انہوں نے گفتگو کرنے کی کوشش کی۔ اس پر میں طاہر القادری کی کتاب جو القول المتین فی امر یزید اللعین، یہ جو کتاب اس نے لکھی ہے
اس کا بھی اب اس نے لکھی ہے یا اس کے جو آگے فالوورز ہوتے ہیں جس طرح وہ کرتے ہیں، بیچارے لکھتے وہ ہیں اور آگے نام اس کا ہوتا ہے، وہ آگے اس پر سارا کام ہو جاتا ہے۔ اس کی ہم انشاءاللہ دلیل کے ساتھ ایک الگ گفتگو بھی کریں گے کہ اس کی کتابیں اصل میں ہیں کیا۔ جو یہ کہتا ہے مجھے مجدد مان لو، میں نے 1000 سے اوپر لکھی، اس کی اصلیت کیا ہے ان کتابوں کی؟ وہ اصل میں لکھتا کوئی اور، محنت کسی اور کی ہوتی ہے، اس کے نام سے آگے چھپ جاتی ہے۔ تو بہرحال اس میں بھی اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے جو صحیح حدیث تھی، جو بخاری شریف کے اندر حدیث موجود تھی باقاعدہ، اس کا بھی اس نے اعتراف کیا ہوا ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے یہ جو ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ، جب آپ تذکرہ کرتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے امام اہل سنت کہ جب آپ تذکرہ کرتے ہیں تو یہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 10 کے اندر صفحہ نمبر 201 پر آپ جو مجتہدین کے لحاظ سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ فقہاء کی اہمیت کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پر آپ لکھتے ہیں کہ فقہاء کے اندر اختلاف بھی ہو جاتا ہے، اور اختلاف کس نوعیت کا ہوتا ہے؟ یہاں پر لکھتے ہیں کہ بالجملہ ہم اہل حق کے نزدیک حضرت امام بخاری کو حضور پر نور امام اعظم سے وہی نسبت ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضور پر نور امیر المؤمنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الاسنا سے، کہ فرق مراتب بے شمار، حق بدست حیدر کرار، مگر معاویہ بھی ہمارے سردار، تان ان پر بھی کار فجار، جو معاویہ کی حمایت میں عیاذاً باللہ اسد اللہ کے سبقت و اولیت و عظمت و اکملیت سے آنکھ پھیر لے، وہ ناسبی یزیدی، اور جو علی کی محبت میں معاویہ کی صحابیت و نسبت بارگاہ حضرت رسالت بھلا دے، وہ شیعی زیدی۔ یہی روش آداب حمد اللہ ہم اہل توسط و اعتدال کو ہر جگہ ملحوظ رہتی ہے، اور یہی نسبت ہمارے نزدیک امام ابن جوزی کو حضور سیدنا غوث اعظم اور مولانا علی قاری کو حضرت خاتم ولایت محمدیہ شیخ اکبر سے ہے۔ یہ چیز لکھی کہ اوپر انہوں نے مجتہدین کے لحاظ سے لکھا کہ جو نسبت حضرت امام بخاری کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ہے، وہی نسبت اختلاف کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے، یعنی امام بخاری امام اعظم ابو حنیفہ کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے۔ اختلاف دونوں کے اندر موجود، امام بخاری نے امام اعظم سے کیا، اسی طرح ہی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجتہاد میں اختلاف حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے کیا، اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم حق بدست حیدر کرار، اور آگے باقاعدہ لکھا کہ اسد اللہ جو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہے، ان سے اگر کوئی سبقت یا ولیت یا عظمت یا ان کے برابر لانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو ہم ناسبی سمجھتے ہیں، ناسبی یزیدی کہتے ہیں، اور جو حمایت میں عیاذاً باللہ ان جو ہے وہ منہاجیوں کی طرح ان کی گستاخیاں کرتا ہے، تو ہم اس کو پھر رافضی شیعی رافضی ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ اب یہاں پر میں ایک اور چیز آپ کے سامنے طاہر القادری کی کتاب پیش کرنے سے پہلے یہ فضائل الصحابہ سے پیش کر رہا ہوں۔ فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل کی، یہ میرے پاس حدیث نمبر 1155 ہے، اس کے اندر روایت لاتے ہیں۔ اب دیکھیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خود ان کے نزدیک حضرت علی کا کیا مقام تھا۔ آپ لکھتے ہیں جاء رجل الی معاویہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آ گیا، فسألہ عن مسئلہ، اس نے ایک مسئلہ کے بارے میں سوال کیا، فقال سل عنہا علی بن ابی طالب، تو حضرت امیر معاویہ نے کہا جاؤ حضرت علی بن ابی طالب سے جا کے پوچھو۔ اس نے آگے سے کیا کہا، تو آپ نے ساتھ یہ بھی فرمایا فہو اعلم، وہ زیادہ علم رکھتے ہیں، وہ زیادہ بڑے عالم ہیں، جاؤ ان سے پوچھو جا کے۔ فقال یا امیر المؤمنین، اس شخص نے کہا امیر معاویہ جوابک فیہا احب الی من جواب علی، آپ کا جواب مجھے حضرت علی کے جواب سے زیادہ پسند ہے۔ فقال بئس ما قلت، کتنی بری بات کی ہے تو نے جو یہ کہا، حالانکہ اختلاف موجود تھا لیکن پھر بھی کہتے ہیں حضرت علی بڑے عالم ہیں، مسئلہ پوچھنا انہی سے جا کر پوچھو۔ تو آپ نے آگے کہا لقد کرہت رجلا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغرہ العلم غرہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے علم کی عزت کیا کرتے تھے، جن کے علم کے چرچے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو علم دیا، اور پھر ان کے علم کی عزت خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، تم ان کے بارے میں ناپسندیدگی کا اظہار کر رہے ہو۔ وَلَقَدْ قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ غیر انہ لا نبی بعدی، حضرت علی کی فضیلت بیان کی۔ کا وکان عمر اذا اشکل علیہ شیء یاخذہ منہ، حضرت عمر کو بھی کچھ درپیش ہوتا تھا علمی اعتبار سے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیتے تھے۔ تو یہ روایت 1155 نمبر فضائل الصحابہ جو امام احمد بن حنبل کے اس کے اندر موجود ہے۔ اب آخر کے اندر
تم جو یہ کہتے ہو کہ جی اپنے قائد کو ہی تم نے سب کچھ سمجھا ہوا ہے، باقی کسی امام کو کچھ نہیں تم سمجھتے، جو پہلے ہمارے امام گزرے ہیں اس نے یہ کہہ دیا کہ فضائل کسی نے نہیں بیان کیے، سارے آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں ہاں کسی نے نہیں بیان کی، حالانکہ پوری کتابیں ابواب سیاستہ کے اندر موجود ہیں۔ اور اس اعتبار پر بھی میں یہاں پر ببانگ دہل چیلنج کرنا چاہتا ہوں اس رافضی کو، یہ جو تفضیلی ہے، یہ مہتاب راجپوت، یہ بک بک تو کرتا ہے لیکن سامنے آنے سے ہی کتراتا ہے، پھر بھاگ جاتا ہے یہ تفضیلی رافضی۔ تو اس اعتبار سے اگر گفتگو کرنا چاہتا ہے، ہم میدان کے اندر موجود ہیں اور پھر اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ اس بات پر جو اس کے قائد نے یہ ڈرامہ کیا تھا، ڈرامے بازی، کہ جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل 14 صدیوں میں کسی نے بیان نہیں کیا، ان کے لیے تو توقف کا عقیدہ ہے، اس پر بھی ہم گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب طاہر القادری نے خود مانا صحیح حدیث کے اعتبار سے کہ فضیلت موجود ہے، یہ اس کی اپنی کتاب یزید کے کفر اور اس پر لعنت کا مسئلہ، اس میں صفحہ نمبر 487 پر اس نے لکھا، کہتے فاغزہ معاویہ تو ارد الروم 16 غزوہ، حضرت امیر معاویہ نے ارد روم پر 16 حملے کیے تھے، مذکورہ بالا تفصیل یعنی جو حدیث سے قسطنطنیہ ہے اس کے لحاظ سے کہتے ہیں مذکورہ بالا تفصیل کے مطابق سن 32 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں حملہ کرنے والا لشکر پہلا قرار پاتا ہے، اور یہی لشکر صحیح بخاری کی حدیث مبارک میں ورود مغفرت کی بشارت کا مستحق ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو جنتی کہا تھا، جس کی مغفرت کی بشارت خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، اور صحیح بخاری کے اندر وہ حدیث موجود، کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ اب ہو سکتا ہے کہ تمہارے قائد کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس کے اندر لکھا کیا ہے، کیونکہ وہ خود تو کتاب لکھتا نہیں ہے، کوئی اور لکھتے ہیں تو نام سے اس کے چھپ جاتی ہے، اور وجہ یہ ہے کہ صرف اور صرف اس کو لالچ ہے مجدد بننے کا، مجھے مجدد مان لیا جائے، میں کتابیں اتنی لکھ جاؤں تاکہ اتنی کتابیں ہوں اور مجھے مجدد مان لیا جائے، اس لیے وہ دوسروں کے حق کھاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی بندہ دوسرے کا حق کھا کے اس طرح کے کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اس کو وہ منصب عطا نہیں فرماتا جس منصب کے لیے یہ آج دوڑ لگا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توفیق سے جس پر اپنا فضل فرماتا ہے اسی کو منصب عطا فرماتا ہے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں موجود ہیں، طاہر القادری خود بھی مان رہا ہے، جو کہ نام نہاد جیسے میں نے پہلے کہا کہ لکھی تو اس نے نہیں ہے، کسی اور نے لکھی ہوگی، تحقیق ساری کسی اور نے کی ہوگی، نام سے اس کے چھپ گئی ہے، تو بہرحال منسوب تو اسی کی طرف ہے۔ تو اس کے اندر بھی باقاعدہ لکھا ہے کہ صحیح بخاری کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت موجود ہے، اور اس سے بڑی کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ خود سرکار ان کو جنتی کہہ دیں، اس سے بڑی بھی کوئی فضیلت ہوگی؟ تو اس لیے وہ صحیح بخاری کے اندر صحیح حدیث حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے میں اس نے لکھی ہے۔ تو یہ چیزیں بہت ساری چیزیں موجود ہیں جو پیچھے بھی ہم نے بیان کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لحاظ سے، ایک طرف جو ہے وہ الیاس قادری صاحب کو رکھ رہا ہے، دوسری طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ پر وہ یزید کو رکھ رہا ہے۔ کیا یزید کے ساتھ ان کا مقابلہ آج تک کسی امام نے کیا ہو؟ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ ایک بندہ عمر بن عبدالعزیز کو افضل کہتا ہے، حضرت امیر معاویہ سے فرمایا اس کے ساتھ کھاؤ نہ پیو نہ، وہ بیمار ہو جائے اس کی عادت نہ کرو۔ یہاں تک ہمارے امام جو تھے وہ احتیاط کرتے تھے، اور یہ آج ہیں کہ ان کا موقف اہل سنت سے الگ تھلگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان جیسے 2 نمبر لوگوں سے اللہ تبارک و تعالی یا ان کو ہدایت عطا فرمائے یا ان سے نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔